گللا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد یہی ہے زخم جگر کمروں انہی کا ہے اسم اعظم قرار بےتابیوں کو آیا قرار بےتابیوں کو آیا زباں سے جب کہہ دیا محمد زباں سے جب کہہ دیا محمد درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو ان کے کون جانے درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو ان کے کون جانے کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں لقب ان کا تھا محمد کہیں لقب ان کا تھا محمد میں اپنی عقبا سنوارتا ہوں انہی کو پکارتا ہوں بس انہی کو پکارتا ہوں میری زباں پر ہے یا حبیبی میری زباں پر ہے یا حبیبی میرا وظیفہ یا محمد میرا وظیفہ یا محمد اسی تمنا میں جی رہا ہوں اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو سناؤں حال دلی میں ان کو سنے میرا محمد جو قرآن مجید کی 47ویں سورت ہے اس کا رکوع نمبر 3 آج شروع کریں گے. سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ساعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى
أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سبل لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 20 to 28 اور رکو نمبر 3. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف سے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس کے سب اعمال ضائع کر دیے گئے. یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی آیتوں کا. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے پچھلے رکوع میں کیا پڑھا تھا. ہم نے دیکھا کہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس میں اس کی جو ابتدائی رکوع میں یعنی کفار و مشرکین کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ کس طرح وہ تمہارے خلاف حرکتیں کیے تھے اور اللہ نے اب تم کو موقع دیا ہے کہ اب ان کو برداشت نہ کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کریں. اگر وہ جنگ پر آتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تھا پہلے رکوع میں. اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو لوگ یعنی کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ ان کو جنتوں میں جنت کے باغات انہیں عطا کرتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ان کے پورے اعمال ضائع کر دیے گئے. اب یہاں پہ اس رکوع میں جو سلسلہ کلام آ رہا ہے اس میں منافقین کا ذکر ہے. ہم جاننا چاہیے کہ مکے میں منافقین نہیں تھے، صرف مشرکین اور ایمان والے لوگ. لیکن مدینے میں جیسے جیسے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور اسلام کی جو یعنی کہ تعداد بڑھ رہی تھی مسلمانوں کی، اس کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ یعنی کہ مسلمانوں کو یعنی کہ ان کی ترقی دیکھتے ہوئے یا ان کا دین یہاں پہ پھیل رہا ہے تو یہ ان کی سپورٹ میں یہ لوگ بھی دین قبول کر لیے تھے، لیکن ان کے دل اندر سے وہی پرانی روش پر قائم تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی سرزنش کر رہا ہے یہاں پہ اور ان کو تنبیہ کر رہا ہے اور ان کو وارننگ دے رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کا تفسیر پڑھ لیتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. مطلب یہ ہے کہ جن حالات سے اس وقت مسلمان گزر رہے تھے اور کفار کا جو رویہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس کی بنا پر جنگ کا حکم آنے سے پہلے ہی اہل ایمان کی عام رائے یہ تھی کہ اب ہمیں جنگ کی اجازت مل جانی چاہیے.
بلکہ وہ بے چینی کے ساتھ اللہ کے فرمان کا انتظار کر رہے تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ ہمیں ان ظالموں سے لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا۔ مگر جو لوگ منافقت کے ساتھ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے، ان کا حال مومنوں کے حال سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنی جان و مال کو خدا اور اس کے دین سے عزیز تر رکھتے تھے اور اس کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھے۔ جنگ کے حکم نہ آتے ہی ان کو اور سچے اہل ایمان کو ایک دوسرے سے چھانٹ کر الگ کر دیا۔ جب تک یہ حکم نہ آیا تھا، ان میں اور عام اہل ایمان میں بظاہر کوئی فرق و امتیاز نہ پایا جاتا تھا۔ نماز وہ بھی پڑھتے تھے اور یہ بھی روزے رکھنے میں بھی انہیں تعامل نہ تھا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام انہیں قبول تھا، مگر جب اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو ان کے نفاق کا حال کھل گیا اور نمائش ایمان کا وہ لبادہ اتر گیا جو انہوں نے اوپر سے اوڑھ رکھا تھا۔ سورہ نساء میں ان کی اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے: تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں، خدایا یہ لڑائی کا حکم ہمیں کیوں دے دیا؟ ہمیں ابھی اور کچھ مہلت کیوں نہ دی جاتی؟ آیت نمبر 77۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا، اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے؟ اصل الفاظ ہیں ان تولیتم۔ ان کا ایک ترجمہ وہ بھی ہے جو ہم نے اوپر متعین میں کیا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کے حاکم بن گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ اس ارشاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت تم اسلام کی مدافعت سے جی چراتے ہو اور اس عظیم الشان اصلاحی انقلاب کے لیے جان و مال کی بازی لگانے سے منہ موڑتے ہو، جس کی کوشش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ آخر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم پھر اسی جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ جس میں تم لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے، اپنی اولاد تک کو زندہ دفن کرتے رہے ہو اور خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھرتے رہے ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری سیرت و کردار کا حال یہ ہے کہ جس دین پر ایمان لانے کا تم نے اقرار کیا تھا، اس کے لیے تمہارے اندر کوئی اخلاص اور کوئی وفاداری نہیں ہے اور اس کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تو اس اخلاقی حالت کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار عطا کر دے اور دنیا کے معاملات کی باغیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، تو تم سے ظلم و فساد اور برادر کشی کے سوا اور کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ آیت اس امر کی صراحت کرتی ہے کہ اسلام میں قطع رحمی حرام ہے۔ دوسری طرف مثبت طریقے سے بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی نیکیوں میں شمار کیا گیا اور صلح رحمی کا حکم دیا گیا۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، 83، سورہ نساء 368، سورہ نحل 90، بنی اسرائیل 26، سورہ نور 22۔ رحم کا لفظ عربی زبان میں قرابت اور رشتہ داری کے لیے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک شخص کے تمام رشتہ دار، خواہ وہ دور کے ہوں یا قریب کے، اس کے ذویل الارحام ہیں۔ جس سے جتنا زیادہ قریب کا رشتہ ہو، اس کا حق آدمی پر اتنا ہی زیادہ ہے، اور اس سے قطع رحمی کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ جو نیکی کرنا بھی آدمی کی استطاعت میں ہو، اس سے دریغ نہ کرے، اور قطع رحمی یہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ برا سلوک کرے یا جو بھلائی کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اس سے قصداً پہلو تہی کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے استدلال کر کے امی ولد کی بائی کو حرام قرار دیا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس سے اتفاق فرمایا تھا۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک روز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایک محلے میں شور مچ گیا۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ ایک لونڈی فروخت کی جا رہی ہے اور اس کی لڑکی رو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، کیا اس میں آپ حضرات کو قطع رحمی کا بھی کوئی جواز ملتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا پھر کیا بات ہے کہ آپ کے ہاں ماں کو بیٹی سے جدا کیا جا رہا ہے؟ اس سے بڑی قطع رحمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے کہا
آپ کی رائے میں اس کو روکنے کے لیے جو صورت مناسب ہو وہ اختیار فرمائیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام بلاد اسلامیہ کے لیے یہ فرمان جاری کر دیا کہ کسی ایسی لونڈی کو فروخت نہ کیا جائے جس سے اس کے مالک کے ہاں اولاد پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہ خطۂ رحمی ہے اور یہ حلال نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی یا تو یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے یا غور کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اس کی تعلیمات اور اس کے معنی و مطالب ان کے دلوں میں اترتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں جو ایسے حق ناشناس دلوں کے لیے مخصوص ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، یعنی ایمان کا اقرار کرنے اور مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جانے کے باوجود وہ اندر ہی اندر دشمنان اسلام سے ساز باز کرتے رہے اور ان سے وعدہ کرتے رہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں تو یہ طرز عمل انہوں نے اس لیے اختیار کر لیا کہ اپنے مفادات کی حفاظت کرتے رہیں اور کفر و اسلام کی جنگ کے خطرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، لیکن مرنے کے بعد یہ خدا کی گرفت سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ اس وقت تو ان کی کوئی تدبیر فرشتوں کی مار سے ان کو نہ بچا سکے گی۔ یہ آیت بھی ان آیت میں سے ہے جو عذاب برزخ یعنی عذاب قبر کی تصریح کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہی کفار و منافقین پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب اس سزا سے مختلف چیز ہے جو قیامت میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد ان کو دی جائے گی۔ اس کی مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت نمبر 97، سورہ انعام 93 94، سورہ انفال آیت نمبر 50، سورہ نحل 28 32، سورہ المومنین آیت نمبر 99 to 100، سورہ یاسین 26 to 27 اور سورہ المومن آیت نمبر 46۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ اعمال سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جو مسلمان من کر وہ انجام دیتے ہیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، غز و تمام عبادتیں اور وہ ساری نیکیاں جو اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے اعمال خیر میں شمار ہوتی تھیں، اس بنا پر ضائع ہو گئیں کہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے دین اور ملت اسلامیہ کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا رویہ اختیار نہ کیا، بلکہ محض اپنی دنیاوی مفاد کے لیے دشمنان دین کے ساتھ ساز باز کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع آتے ہی اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ یہ آیات اس معاملے میں بالکل ناطق ہیں کہ کفر و اسلام کی جنگ میں جس شخص کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوں یا کفر اور کفار کے ساتھ ہوں، اس کا ایمان ہی سرے سے معتبر نہیں ہے، وجہ کہ اس کا کوئی عمل خدا کے ہاں مقبول ہے۔ تو یہ تھی تفسیر رکو نمبر 3 کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد رکو نمبر 4 جو آخری رکو ہے سورہ کا، ہم پھر کل حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر نظام بھائی۔ السلام علیکم۔ شکر، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ دیکھیں لاک ڈاؤن کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں، اب داڑھی بال سب چیزیں لاک ڈاؤن میں۔ کیا آپ کی کیا بڑی بہترین نظر ہے یہ۔ چلیں گے، آپ کے لیے بھی ایک اور آ جائے گی جیسی اب۔ انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ This was Brother Nizamuddin Ghori, and as usual he was discussing, chatting, sharing the beautiful verses from Holy Quran about the tafsir of the words of Allah subhanahu wa ta'ala that Maulana Madudi rahimahullah alayh has collated in his tafsir Tafhim al-Quran, as we usually do. And I know we've been away for about 3 weeks. I think 1 or 2 weeks I wasn't able to do this show live,
So today we'll just share again a quick roundup of all the different things that are happening across the world, some things that are mostly relevant for all of us, and then obviously number of items that are playing up in the background and what kind of impact they might have in the coming days as well. So it is again the biggest, obviously, story of this year has been about coronavirus, and it's been obviously pretty much centered around how coronavirus has been playing havoc and chaos has been happening all across the world in one way or form. And there's still that uncertainty about the future. There are a few vaccines coming through. There are a few trials that have succeeded in a number of different phases. There are a fixed number of phases before any vaccine can be introduced on a mass scale. And I think most famous of it is obviously the new one that has been announced quite recently by Pfizer and BioNTech. Now, this vaccine, which has been in trials for more than 6 or 7 months now, is obviously the closest vaccine to mass approval so far. The idea is, I think, AstraZeneca, Pfizer, and BioNTech, who actually announced the vaccine and its successful trials for about 90% of the cases, is set to be introduced in the coming months if it is accepted and if it is rolled out more widely across in US as a starting point. The Federal Drug Administration, FDA, approves the vaccine doses, and then it will be rolled out more globally. Already, I think many of the regulatory bodies and governments are ordering a number of these vaccines. The European Union has ordered about 200 million doses. UK has ordered about 40 million already. And depending on the success of this vaccine, as in once it is being approved by the number of different regulatory bodies around the world, whether it's in US, in UK, or Europe, then obviously we are supposedly going to get a number of these doses introduced across the world. Now, many obviously reporters and many of the journalists are reporting on the financial impact of it as well. And they reckon that Pfizer and BioNTech can probably make up to more than 13 billion from this vaccine. So this is going to be quite a significant impact, as you would imagine, on the finances of the company itself, as well as obviously it is something that is going to create a major impact in the global sense of how coronavirus has been playing out for this year. So we are yet to get the final word. It's still not been decided that this is the vaccine that everyone will use globally, but we are getting closer to some degree of clarity if this vaccine will be available and can be utilized on a grand scale. I think other than that, obviously the biggest news item that's been dominating for the last many months now is the US elections. And we all know that there is still no clarity available on what actually is going to happen about the future of US elections. On the face of it, Joe Biden, who was the Democratic candidate, he has received more than the 270 electoral colleges vote that are actually required to become a president. But for now, Donald Trump has still not conceded the election. And as per the traditions that go in United States, until the incumbent or the sitting president doesn't concede, or the results are certified by the Electoral College or Congress, if it goes into the Congress, until that point, Donald Trump will remain the president. So Donald Trump has gone into a number of legal challenges. He has requested Supreme Court and the high courts in many of the states to step in and recount the vote, which is actually happening in states like Georgia and Wisconsin already, so that the number of votes will be recounted, and then they will see if the results are going to change.
Now, the US election system, as many of you might have learned by it so far or learned by now, it is dependent on the calculation of electoral college's vote that any one candidate can win. So it's not directly a popular vote contest. Joe Biden might have received about 73 million of votes compared to Donald Trump, who might have received 70 million of votes. But if the votes are coming from specific states that have a higher number of electoral colleges votes, then ultimately the person who wins the most electoral colleges, or let's call them the seats in the electoral college, is supposed to be the winner. It's very similar to many other countries as well. Like in Pakistan, if somebody wins all the National Assembly seats from Punjab, whether they have taken the highest number of votes combined in all the other provinces, they will still be able to form the government because the number of seats in one province are so much more than the number of votes that there are in other areas. So that's a very similar setup in some way or form. In Americas, that if you win in certain states and you get the number of electoral college votes, then you can form the next government as a president, and you don't need to actually win the popular vote or the highest number of vote count on its own self. So it is ongoing. Trump, I think, is very keen that he remains as the president. He will go into legal challenges. He will go into asking a number of states to review the electoral fraud that he's claiming has happened quite widely in his view. And this is a view that is shared at the moment by a number of Trump supporters, as well as some of the Republican Party leaders as well. So we can't be certain of the outcome of what will happen with this election. But what we know so far is that on the results that have been announced by the media houses, not even officially by the states or the government of the United States, by those results, Joe Biden is pretty much on track to become the 46th president of the United States. If Joe Biden does become the president, he's obviously going to be the oldest person taking on the mantle of presidency in United States. So this is an ongoing saga. 20th of January is the date when the new president will sworn in. Whether it is Trump or Joe Biden, it will all be known in the next few months that are leading up to January, obviously. I think, obviously, the other big news is around coronavirus. So many of the coronavirus numbers in UK and some of the other regions are what they call stabilizing at the moment. So the very high increase that we saw 2 to 3 weeks ago, and the government obviously imposed this lockdown in UK and some of the European countries as well, that spike has slowed down. There's a bit of a stabilization in terms of number of cases that are coming through, but it is still very high compared to when it was slightly on a flattening curve level back in June, July timing as well. So it is still a cause of concern. It is still a major impact that it is having in a number of countries in UK, in Europe, in UK, and some of the other parts of the world as well. And we have yet to see on how and which way this will progress going forward as well. So this is obviously an ongoing issue. It is something that is not going to go away so easily or straightforward enough in that sense. So we'll see how this is going to grow up in the longer run. Some of the other news, some things that are happening globally. Obviously, one of the major things since the publication of the caricatures in France has been around the response and the certain degree of anger that has been seen across the Muslim world globally, whether it's Saudi Arabia, Pakistan, or anywhere else. People, and generally more Muslims across the world, have been protesting against the publication of these caricatures, and then the stance that was taken by Emmanuel Macron on the back of the caricatures that were published in France. In Saudi Arabia, we know that a few weeks ago there was a knife attack on the French consulate.
and the person who was guarding the French consulate was injured quite badly. And now again in Jeddah on the Remembrance Day, there was an improvised device that exploded next to the ceremony that was held on marking the occasion of the Remembrance Day. There were many people wounded. There have been many reports of people getting injured because of shrapnel and all the other things that are associated with the blast. But luckily, there were no casualties that have been reported so far. So this event obviously happened in nearer to one of the non-Muslim cemeteries that are in Saudi Arabia, in the coastal town of Jeddah. And it is a major cause of concern because Saudi and Jeddah and some of the areas in that regard have been generally very peaceful in the recent past, apart from the Yemen conflict that picked up some of the terrorist activity and some of the spike in different terrorism-related activities happening in that region. But this is obviously a cause of concern for the Saudi government and people generally in Saudi Arabia and wider, in that sense as well, that if this is something that is going to pick up, then it will require a lot of intervention from the government and some of the agencies working on side of the government as well. So this is again something that is a growing story at the moment, and we will see how this thing shapes up in the coming weeks and months as well. Moving further east in the side of the Rohingya and the Myanmar side. And this is again one story that was in circulation for quite some time because of the state of the Rohingyan Muslims and the refugees who were conducted to very much on a very, very high level of cleansing on a in a very targeted manner by the junta or the military forces and some of the local people who were in Rohingya area. And there was a massive flood of refugees from Rohingya who had to move away to Bangladesh, to Malaysia, India, and Indonesia in some instances as well. So now there's a new election that has happened in Myanmar. Aung San Suu Kyi, she is obviously one of the recipients of Nobel Peace Prize, has now declared that she has won the election. They are saying that her party, NLD, has won more than 322 seats. And the opposition party that has been supported by the military power in Myanmar, in Rohingya, is on the way to lose the election. So this is going to be a slight change in direction on the face of Rohingyans in Myanmar, and hopefully it brings in a slightly different policy on the Rohingyans, although it's not expected, because during the time when the whole Rohingya crisis was at its peak, she was still in power, and she was in essence pretty much silent on the treatment, which was nearly termed as a genocide by many of the United Nations agencies happening of the Rohingyan ethnic Muslims. But she remained silent in that regard. So hopefully this time around, there is a slight difference in policy that we come through and notice coming in and happening in Myanmar, which hopefully positively impacts the state of the Rohingyans and the state of the Rohingyan Muslims in Myanmar. In Pakistan, it's one of the recent news items has been coming through for a British man who's been actually detained in Pakistan for taking down a Pakistani flag. And this is quite a surprising one, but Tanveer Ahmed Rafiq has been detained by the local, what his wife terms the agencies in Pakistan, because he took down a Pakistani flag in his city where he is living since 2005-6, Dadial. He was born in Kashmir, but he has British nationality, and he is a local of actually our area, nearly in Uxbridge, West Drayton area. And because his local MP is the Prime Minister, Boris Johnson, his friends wrote to Boris Johnson saying that Boris Johnson should ask Pakistan about where Tanveer Ahmed Rafiq is. Boris Johnson has concerns, and he's expressed his concern back to the Pakistani government as well, and asked for his well-being.
and it is being reported that he's still held in captivity, and his bail has been denied, and he's been on a hunger strike in protest for a number of years. And the charges against him has been that he's been disrespecting the flag by taking it down in the city of Dadial in Azad Kashmir. Now, Rafiq himself, he is of the opinion, and he's quite a vocal follower of the independent Kashmir movement that many of you might be well aware of. It is quite common in Kashmir, and he's part of that movement that Azad Kashmir and Jammu and Kashmir that has been occupied by India since 1948, both should be turned into an independent territory. So this is again a cause of concern for the British population to a certain degree, and also for the MP for him, who is at this point in time the Prime Minister of UK, Boris Johnson. So we hope him well, and we hope that he returns to his family, and obviously this thing is worked out in an amicable manner between the courts, if there is any kind of anything registered against him is settled down in that manner as well. One other person who's been in jail recently is Arnab Goswami. He's a very, very famous Indian journalist and a TV anchor. Many of you might have seen him. Many of you might have seen his emotional outbursts at times. Very vocal, very loud, and kind of a shouty character in the way he goes about on his TV shows on Republic TV and before that as well. And he's been seen as a staunch supporter of BJP and the government of Narendra Modi. But he was held into captivity because he was seen as abetting a suicide by somebody who actually designed the new offices of Republic TV. Back in 2018, he took his life, and one of the reasons for taking his own life was given as that Arnab Goswami's channel, Republic TV, that he is the owner of and set up, owned a lot of money and were not willing to pay it back. So the person took his own life. Anvak Naik was his name. And it's interesting that Goswami has been really vocal in recent months about the suicide of one of the famous Indian Bollywood stars, Sushant Singh. And he was saying that the police is not doing enough to find the right culprits who were responsible for the suicide of Sushant Singh. And now he himself is implicated in this issue, in this case of another suicide that is being linked to his treatment of the work and the money he was potentially owning. So he's recently been granted bail, but for 14 days on a judicial bail. But he obviously was in jail and in captivity for quite a while before that. So that again, he's saying that it's because he's a very vocal supporter of Modi, and the courts and the general public is turning a tide. But obviously there was a case to answer as well. Moving on, I think interestingly on the more financial and trade side, there's a massive trade deal that is set to be signed over this weekend. This trade deal between the Southeast Asian nations of ASEAN, the whole group of ASEAN, plus China, Japan, South Korea, Australia, and New Zealand, is going to be a massive new trade deal that is going to become pretty much more or less in a way a direct competitor for the trade deals that happen on the European Union bloc or the NAFTA agreement that has been happening or has been in place between US, Mexico, and Canada for a while. So this is roughly 30% of the global 30% of global population and 30% of the whole economy coming into one trade deal known as the Comprehensive Economic Partnership. It's been going on for the last 10 years, RCEP, but it is going to now come into consolidation. It's going to decrease the number of tariffs and import duties between trade on these countries of ASEAN, China, Japan, Korea, Australia, and New Zealand. So this is a very, very interesting development in its own.
that this is going to turn a tide in many forms for the overall trading activity in that part of the world. So this is quite a massive trade deal, and is obviously going to be highly competitive for countries like European Union or US and China, who are obviously going to be hoping for a certain degree of more activity around the economic sides of the things. One interesting story that's been coming out over the last week or so has been about the fans of a football club in Tunisia. Their local team, and they were roughly about a number of local supporters, about 200 of them, in Sheba, in the Cheba district, and they were quite angry at the footballing authorities who banned their club, Croissant Sportif Chebian, over a bureaucratic manner. So they said that they are going to leave Tunisia, and they are actually going to go into Europe, and they are going to leave the country because their football club was banned. Now that was quite interesting, and obviously after a day in the sea, they returned and said that we've had a good discussion with the football authorities and they are going to allow their club. Otherwise, these 300 odd people decided that they're going to leave Tunisia forever because their football club wasn't allowed to play in the league. So quite an interesting element of how this is shaping up and happening in Tunisia on its sense as well. Remaining on football, I think one of the news stories that came in about quite recently was Mohamed Salah, who's obviously one of the most famous footballers of the world, captain of Egypt, and a very well-known footballer for Liverpool in UK, has been tested positive for coronavirus quite recently. He was traveling to Egypt to take part in the international matches that are happening, and Egypt was supposed to host Togo in the African Cup of Nations qualifying rounds on Saturday, but he's obviously now going to remain away because he's suffering from coronavirus. Rest of the team has been tested negative so far, and we hope him and we pray that inshallah he recovers in a quick manner and be back on the field as soon as he can. And I think other than that, just very, very quickly, some of the things that are happening more in India. There was obviously massive series of elections that were happening on a state level, and one of the regional big heads of Indian politics, Lalu Prasad Yadav, his son is now leading a charge to become the next leader in Bihar. Tejashwi Yadav, he started in cricket. He actually went in to play for Delhi, but was never that highly successful in cricket. So he left cricket in 2012 and followed in the footsteps of his father, Lalu Prasad Yadav, who's a very vocal and famous politician in India. And now his son is predicted to become the next leader in the region of Bihar as well. So that was just a very quick high-level overview of some of the things that are happening. Obviously, coronavirus, US elections, trade, and finance. They are some of the major themes that are pretty much revolving around the world and are creating noise. We'll inshallah continue with the series next week. Tomorrow you'll have a discussion about on the book club that we have ongoing. On Sunday, inshallah, you will see the marriages special show. So do join us. Do provide us with your feedback, and inshallah we'll continue to do so, and let's see where the future takes it through. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.